جنرل راحیل شریف۔ جنرل راحیل شریف 16 جون 1956 کو پہاڑیوں میں گھرے شہر کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ تب آپ کے والد میجر محمد شریف کوئٹہ چھاؤنی میں تعینات تھے، مگر ان کا آبائی تعلق ضلع گجرات کے مشہور قصبے کنجا سے تھا۔ والدہ بھی نزدیک ہی واقع ایک اور معروف گاؤں لادھیا سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی ایک رشتہ دار بہن کا بیاہ میجر عزیز بھٹی سے ہوا تھا، جنہوں نے جنگ ستمبر 1965 میں جام شہادت نوش کیا اور بہادری و جاں سپاری کی نئی داستان رقم کی۔ میجر محمد شریف اپنے دین اور وطن سے بہت الفت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہی محبت اپنی اولاد میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ میجر محمد شریف دشمنی اور شر پسندوں کے لیے فولاد تھے، تو دوستوں اور غربا سے نرمی و محبت سے پیش آتے۔ انہوں نے انہی خوبیوں سے اپنے بیٹوں کو بھی متصف کیا۔ ایک بار شبیر شریف موسم سرما میں نیا کمبل اوڑھے کسی غرض سے دکان گئے۔ واپسی پر دیکھا کہ ایک غریب سردی کے مارے ٹھٹر رہا ہے۔ انہوں نے اسے نیا کمبل اوڑھا دیا اور کچھ رقم بھی دی۔ یہ واقعہ شہید کی رحم دلی کا عکاس ہے۔ فوجی باپ کی قدرتاً خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹے بھی پاک فوج کا حصہ اور ملک و قوم کی آن بان بنے۔ اپنے فرما بردار بندے کی رب کائنات نے دعا قبول فرمائی اور ایسی دنیاوی عزت بخشی جو بہت کم والدین کے حصے میں آتی ہے۔ بڑے فرزند میجر شبیر شریف کو پاک فوج کے سب سے زیادہ تمغے لینے والے شہید بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ نشان حیدر پانے اور وطن کی خاطر جان دینے والے یہ سورما رہتی دنیا تک اپنا نام سنہری حروف سے لکھوا چکے۔ دوسرے بیٹے ممتاز شریف بھی فوج میں بھرتی ہو کر کیپٹن کے عہدے تک پہنچے۔ افسوس کہ طبی وجوہ کی بنا پر انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا پڑی، ورنہ وطن کی خاطر وہ بھی اپنی جان تک نثار کر دینے کی آرزو رکھتے تھے۔ بڑے بھائی کی نصیحت جب دونوں بھائی پاک فوج میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، تب تیسرے بھائی خاصے چھوٹے تھے۔ راحیل گھر میں بوبی کہلاتے اور سبھی کی آنکھوں کا تارا تھے۔ خاص طور پر بڑے بھائی شبیر شریف انہیں بہت چاہتے تھے۔ بڑے بھائی کی حیثیت سے شبیر شریف کی یہی کوشش رہی کہ وہ چھوٹے بھائی کی نہایت اعلیٰ کردار سازی کریں اور انہیں ایک بااخلاق اور مضبوط کردار کے حامل مومن کی شکل میں ڈھال دیں۔ وہ وقت نکال کر اکثر راحیل کو خط لکھتے اور انہیں صحیح طرح زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ بتاتے۔ انہوں نے چند بار بھائی کو ملٹری اکیڈمی کاکول بھی بلایا۔ دونوں بھائی پھر موٹر سائیکل پر خاقان اور ناران کی سیر کرنے نکل جاتے اور خوب سیر و تفریح کرتے۔ محاذ جنگ پر جانے سے قبل 29 نومبر 1971 کو ٹیلی فون پر میجر شبیر شریف کی اہل خانہ سے آخری بار بات ہوئی۔ جب سبھی سے بات ہو چکی تو چھوٹے بھائی بوبی کی باری آئی۔ تب بڑے بھائی کی آواز میں پدرانہ شفقت عود آئی۔ انہوں نے پر امید لہجے میں راحیل سے کہا، مجھے امید ہے تعلیم مکمل کر کے تم بھی پاک فوج میں میرے پاس آ جاؤ گے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے میرا مشن ادھورا رہ گیا تو ملک کو محفوظ بنانے کا خواب تم پورا کرو گے۔ یاد رکھنا، ایک سچا سپاہی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنا مشن پورا کرتا ہے۔ جان دینا ایک سپاہی کی منزل ہے، مگر اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر جائے۔ حساس و ذہین بوبی نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ ہر حال میں ان کا مشن پورا کریں گے۔ اگلے ہی ماہ 6 دسمبر کو محبت کرنے اور ناز اٹھانے والے بھائی محاذ جنگ پر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت نے قدرتاً نوجوان راحیل کو بہت صدمہ پہنچایا۔ اسی واقعے نے انہیں بردبار اور سنجیدہ بھی بنا دیا۔
حالانکہ پہلے وہ خاصے شرارتی تھے۔ سب سے بڑھ کر شہید بھائی کے آخری الفاظ نوجوان کے لیے مشعل راہ بن گئے۔ ان کی بدولت انہیں اپنی منزل کا تعین کرنے میں مدد ملی، یہ کہ ملک و قوم کی حفاظت، ترقی و خوشحالی کے لیے اپنا تن من دھن نچھاور کر دیا جائے۔